خوش آمدید۔ آج ہم ہندوستانی تاریخ کے ایک ایسے باب کو سمجھنے جا رہے ہیں جو ٹیچرز اہلیتی ٹیسٹ یعنی ٹیٹ کی تیاری کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو آئیے اس پورے موضوع کو ایک بڑے دلچسپ سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر نمک جیسی ایک عام سی چیز نے اتنی بڑی سلطنت کی بنیادیں کیسے ہلا دیں؟ اچھا، تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی چیز کیسے مزاحمت کی علامت بنی، پھر بات چیت اور مذاکرات کا دور چلا، جس کے بعد نظریات کا ایک بڑا تصادم سامنے آیا۔ آخر میں پونا معاہدہ ہوا اور ہم دیکھیں گے کہ اس پوری تحریک نے پیچھے کیا میراث چھوڑی۔ چلیں اپنے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک عام سی چیز قومی مزاحمت کی ایک بہت بڑی اور طاقتور علامت بن گئی۔ تو اس سب کا پس منظر کیا تھا؟ بات شروع ہوتی ہے لاہور کانگریس کے اجلاس سے، جہاں پورنا سوراج یعنی مکمل آزادی کا نعرہ لگایا گیا۔ لیکن جب گاندھی جی کے 11 مطالبات کو وائسرائے لارڈ ارون نے رد کر دیا تو جدوجہد کے لیے میدان پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ تو گاندھی جی کا یہ قدم یعنی نمک کے قانون کو توڑنا ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نمک ایک ایسی چیز تھی جو ہر ایک ہندوستانی کی زندگی کا حصہ تھی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ اس غیر منصفانہ قانون کے خلاف کھڑے ہو کر انہوں نے پوری قوم کو ایک مقصد کے لیے اکٹھا کر دیا۔ یہ ٹائم لائن اس پورے دور کو سمجھنے میں ہماری بہت مدد کرے گی۔ دیکھیں، 1930 میں ڈانڈی مارچ سے تحریک کا آغاز ہوتا ہے، پھر 1931 میں گاندھی ارون معاہدہ اور گول میز کانفرنس ہوتی ہے، اور آخرکار 1934 میں یہ تحریک باضابطہ طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تحریک اتنی کامیاب ہوئی کہ انگریزوں کو بات چیت کے لیے میز پر آنا ہی پڑا، لیکن بات اتنی سیدھی نہیں تھی۔ دیکھتے ہیں کیسے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کانگریس جو اس پوری تحریک کی قیادت کر رہی تھی وہ تو اس کانفرنس میں تھی نہیں، تو ظاہر ہے ان کے بغیر ہونے والی کوئی بھی بات چیت بالکل بے معنی۔ اسی تعطل کو ختم کرنے کے لیے گاندھی ارون معاہدہ سامنے آیا۔ یہ ایک طرح کی عارضی صلح تھی جس نے کانگریس کے لیے لندن میں ہونے والی اگلی بات چیت میں شامل ہونے کا راستہ کھول دیا۔ اس ٹیبل سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرف سے کیا شرائط رکھی گئیں، اور سب سے اہم بات جو امتحان کے لیے بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس معاہدے نے پہلی بار کانگریس کو برطانوی حکومت کے برابر لا کھڑا کیا، جو ایک بہت بڑی سیاسی جیت تھی۔ گاندھی جی جب کانگریس کے واحد نمائندے کے طور پر لندن پہنچے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ اصل اختلاف انگریزوں سے نہیں بلکہ خود ہندوستانی رہنماؤں کے آپس میں تھا، خاص طور پر اقلیتوں کی نمائندگی کے معاملے پر۔ اور یہیں سے کہانی کا سب سے دلچسپ اور اہم موڑ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس سے امتحان میں اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں، دو عظیم رہنماؤں کے درمیان نظریات کا تصادم۔ تو یہ جداگانہ انتخابات کا تصور تھا کیا؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب تھا کہ ایک خاص کمیونٹی کے لوگ صرف اپنی ہی کمیونٹی کے امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں، جس سے ان کی ایک الگ سیاسی پہچان بن جاتی۔ یہاں ہمیں دو عظیم رہنماؤں کے درمیان نظریات کا ایک بڑا تصادم نظر آتا ہے۔ ایک طرف تھے ڈاکٹر امبیڈکر، جن کا ماننا تھا کہ پسماندہ طبقات کو حقیقی سیاسی طاقت دینے کے لیے جداگانہ انتخابات ضروری ہیں، اور دوسری طرف تھے مہاتما گاندھی، جنہیں ڈر تھا کہ اس سے ہندو سماج ہمیشہ کے لیے تقسیم ہو جائے گا۔ لندن میں تو بات نہیں بنی، اور جب یہ معاملہ ہندوستان واپس آیا تو اس نے ایک بہت ہی ڈرامائی اور سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ تو ہوا یہ کہ پہلے برطانوی وزیر اعظم نے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کر کے پسماندہ طبقات کو جداگانہ انتخابات دے دیے۔ اس کے جواب میں گاندھی جی نے جیل میں ہی مرن برت یعنی بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ اس سے ایک زبردست دباؤ پیدا ہوا اور آخرکار ڈاکٹر امبیڈکر کے ساتھ مذاکرات کے بعد پونا معاہدہ طے پایا۔ تو آخر میں حل کیا نکلا؟ یہ ایک سمجھوتا تھا۔ گاندھی جی کی بات بھی رہ گئی اور جداگانہ انتخابات کا نظام ختم ہو گیا، لیکن ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنی کمیونٹی کے لیے ریزرو سیٹوں کی تعداد بڑھوا کر ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ چلیں اب اپنے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پوری جد و جہد کا ہندوستان کی تاریخ پر کیا گہرا اور پائیدار اثر پڑا۔ 60,000 سے زیادہ لوگ، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تحریک کتنی بڑی اور عوامی تھی، اور خاص طور پر اس میں پہلی بار عورتوں، کسانوں اور طالب علموں نے اتنی بڑی تعداد میں حصہ لیا تھا۔ تو اس تحریک کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ کچھ اہم نکات ہیں جنہیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس نے نہ صرف دنیا کی توجہ حاصل کی بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ برٹش راج ہندوستان پر عوام کی مرضی کے بغیر حکومت نہیں کر سکتا، اور اسی تحریک نے 1935 کے ایکٹ اور سیاسی ریزرویشن کے نظام کی بنیاد رکھی۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمیں ماضی کو حال سے جوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔
1930 की दहाई में सियासी नुमाइंदगी पर जो बहस छिड़ी थी, क्या उसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है? इस पर जरूर सोचिएगा।